السلام علیکم طالب علم، آج کا ہمارا موضوع ہے غزل کا فن اور اس کی حیت۔ غزل اردو شاعری کی ایک اعلیٰ ترین اور قدیم صنف مانی جاتی ہے، جو دور جدید کے شعراء بھی غزل کے فن میں طبع آزمائی کر رہے ہیں۔ غزل کے فن میں ہم سب سے پہلے غزل کی تعریف، اس کی حیت، غزل کے اجزاء ترکیبی اور غزل کی خصوصیات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اگلے ویڈیو میں غزل کے آغاز و ارتقاء پر تبصرہ کریں گے۔ غزل کی تعریف شعراء نے دو طرح سے بیان کی ہے، قدیم تعریف اور جدید تعریف۔ سب سے پہلے ہم غزل کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں کہ غزل عربی زبان کے لفظ غزال سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے عورتوں سے شاعری میں حسن اس کی باتیں کرنا۔ اصطلاح شاعری میں اشعار کے ایسے مجموعے کو غزل کہتے ہیں جس میں عاشقانہ مضمون کا بیان ہو، یعنی جس میں حسن عشق کی باتیں موجود ہو۔ یہ غزل کے لغوی معنی ہے، لیکن قدیم شعراء نے غزل کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ جب ہرن کے پیچھے کوئی شکاری شکار کرنے کے لیے صحرا میں دوڑتا ہے، آگے ہرن ہوتا ہے، پیچھے شکاری، تو ایسی ہرن جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے اس صحرا میں تیز دوڑتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہرن ایک ہی جگہ پر گر پڑتا ہے اور اس کی جو ہے لگ بھگ دم نکلنے کے قریب وہ پہنچ جاتا ہے۔ تب اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور اس آہ کو قدیم شعراء نے غزل کا نام دیا ہے۔ تو یہ تھی غزل کی قدیم تعریف، یعنی کسی غم زدہ کے دل سے نکلی ہوئی آہ، جو اس کے غم کو، اس کے درد و غم کو، اس کے سوز و گداز کو بیان کرتی ہو۔ دور جدید میں شعراء نے غزل کی تعریف اس طرح کی ہے کہ غزل اس اشعار کے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں عاشقانہ مضمون کا بیان ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دور جدید میں حسن و عاشقی تو ہے ہی غزل میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصوف، فلسفہ، اخلاق، معرفت، پند و نصیحت، سماجی، سیاسی غرض زندگی سے متعلق رکھنے والے ہر خیالات کو اظہار کرنے والے اشعار کے مجموعے کو غزل کہتے ہیں۔ یعنی پہلے کے دور میں غزل جہاں حسن و عاشقی تک محدود تھی، تو دور جدید کے شعراء نے غزل کو فلسفے تک پہنچایا، تصوف تک پہنچایا، معرفت، پند و نصیحت، سماجی و سیاسی موضوعات سے تعلق رکھنے والے ہر خیالات کا ذریعہ جو ہے غزل کو بنایا۔ یعنی دور جدید میں ہر طرح کے موضوعات پر غزل لکھی جا رہی ہے۔ غزل کے جب ہم تعریف کر رہے ہیں، قدیم تعریف ہم نے بیان کر دی، غزل کی جدید تعریف ہم نے بتا دی، تو اس کے بارے میں کئی سارے شعراء نے الگ الگ طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے غزل کے۔ تو سب سے پہلے رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے اور لکھا ہے کہ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے۔ فراق گورکھپوری غزل کے متعلق فرماتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کا عطر ہے۔ جس طرح عطر بہت خوشبو مہکاتا ہے چاروں طرف، اسی طرح غزل کو جو ہے فراق گورکھپوری نے اردو شاعری کا عطر کہا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے غزل کو انتہاؤں کا سلسلہ کہا ہے، اور ایک جگہ غزل کو مختلف پھولوں کی مالا کہا ہے۔ یعنی غزل جو ہے مختلف پھولوں سے جڑ کر ایک مالا بنتی ہے، غزل کا جو ہے وجود بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کلیم الدین احمد، جو کہ اردو ادب کے بہت بڑے نقاد مانے جاتے ہیں، انہوں نے غزل کے بارے میں کہا ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ یعنی غزل کو انہوں نے نیم وحشی صنف سخن کہا ہے۔ الطاف حسین علی نے غزل کو بے وقت کی راگنی کہا ہے۔ مختلف شعراء غزل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں
عظمت اللہ خان نے کہا ہے کہ غزل قابل گردن جدنی صنف ہے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ یعنی نقاد نے غزل کی تعریف کو اپنے الفاظ میں الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ آل احمد سرور فرماتے ہیں کہ غزل نقاب پوش آرٹ ہے، چاول پر قل هو اللہ احد لکھنے کا آرٹ ہے۔ تو اس طرح یہ الگ الگ شعراء نے، الگ الگ محققین نے، الگ الگ ادیبوں نے غزل کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار الگ الگ طریقے سے کیا ہے، چاہے وہ رشید احمد صدیقی ہو، فراق گورکھپوری ہو، کلیم الدین احمد ہو، الطاف حسین علی ہو، عظمت اللہ خان ہو یا آل احمد سرور ہو، سب نے اپنے اپنے انداز میں غزل کی تعریف بیان کی ہے۔ تو غزل کی تعریف ہم نے دیکھ لی۔ سب سے پہلے غزل کے لغوی معنی کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، جو عربی زبان کے لفظ غزال سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں شاعری میں عورتوں سے حسن عشق کی باتیں کرنا۔ اس کے بعد ہم نے غزل کی قدیم تعریف دیکھی، اس کے بعد غزل کی جدید تعریف اور مختلف شعراء کا غزل کے بارے میں کیا اقوال ہے، اس کو ہم نے جانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں غزل کی حیت، یعنی غزل کس طرح کی صنف سخن مانی گئی ہے۔ جب ہم حیت پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں خود مختفی، مکمل اور جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی غزل کے پہلے اشعار کا دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں یا کسی بھی اشعار سے کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہر اشعار اپنے آپ میں ایک مکمل خیالات کی ادائیگی کرتا ہے، مکمل مفہوم ادا کرتا ہے۔ یہ غزل کی سب سے اہم خاصیت مانی جاتی ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اکائی ہے، اور ہر شعر اپنے آپ میں جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے، ہر شعر اپنے آپ میں پورا مفہوم ادا کرتا ہے۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، یہ بھی غزل کی حیت مانی جاتی ہے کہ اس کے سارے مصرے جو ہوں گے وہ ایک ہی وزن میں ہوں گے اور ایک ہی بحر میں ہوں گے۔ غزل میں اشعار کی تعداد 3 سے لے کر 5، 10، 15، 20، 25 تک ہو سکتی ہے۔ اردو ادب کے اندر، اردو شاعری کے اندر غزل میں لگ بھگ 19 بحریں کام میں لی گئی ہے۔ اب تک تقریباً 19 بحروں کا پتہ اردو غزل کے اندر ہمیں لگ چکا ہے، محققین نے اس کی تحقیق کی ہے۔ تو یہ غزل کی حیت تھی، اور اس کی جب ہم اس کا واپس نچوڑ دیکھتے ہیں تو غزل کی حیت میں ہمیں ایک ہی بات سامنے نظر آتی ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں پورا مفہوم ادا کرتا ہے، اس کا پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے اشعار سے کوئی ربط، کوئی تسلسل، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ غزل کی حیت۔ آگے ہم دیکھتے ہیں غزل کے اجزاء ترکیبی کہ غزل کے کون کون سے اجزاء مانے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے غزل میں ہم مطلع کی بات کرتے ہیں کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یعنی غزل کے پہلا جو شعر ہوگا وہ مطلع کہلائے گا، اور اس کے دونوں جو مصرے ہوں گے، پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، ہم ردیف ہم قافیہ ہوں گے، یعنی دونوں مصروں میں ایک جیسے ردیف اور ایک جیسے قافیہ آئیں گے۔ ایک اشعار سے ہم اس کو مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس میں حباب اور سراب یہ دونوں الفاظ قافیہ ہیں، اور اس کے بعد کیسی ہے دونوں الفاظ کا جو گروہ ہے وہ ردیف کہلائے گا۔ یعنی جو قافیہ جو ہوگا وہ بدل بدل کر آئے گا، چاہے وہ سراب ہو، حساب ہو، نقاب ہو، اضطراب ہو، اس طرح سے بدل بدل کر آئے گا، ہم وزن الفاظ کی شکل میں ہوگا۔ اور ردیف جو ہوگا وہ جو کا تو سیم اسی شکل میں آئے گا، اور قافیہ کے بعد میں آئے گا، غزل کے شعر کے آخر میں آئے گا۔ اس کے بعد غزل کا جو دوسرا اجزا مانا گیا ہے حسن مطلع، یعنی اگر مطلع کے بعد بھی غزل کے اندر کوئی اور ایسا شعر آئے جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہے تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی مطلع تو جو پہلا شعر ہوگا جس کے دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوں گے وہ مطلع کہلائے گا، لیکن اگر ایسا کوئی اشعار اور جو غزل کے اندر آ جائے پہلے مطلع کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اشعار میں جس کا دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو وہ حسن مطلع
کہلائے گا۔ تیسرا غزل کا جو اجزا مانا گیا ہے وہ مقطع، یعنی غزل کا ایسا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے وہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے۔ وہ غزل کا آخری شعر بھی ہو سکتا ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی اور شعر ہو سکتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کر دے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اس والے شعر میں غالب جو الفاظ آئے ہیں وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص ہے۔ یہ مثال کے طور پہ ہم نے جانا۔ تو غزل کے 3 اجزاء ہم نے دیکھ لیے، مطلع، حسن مطلع، مقطع۔ اس کے بعد غزل کا جو اگلا اجزاء مانا جاتا ہے وہ ردیف، یعنی وہ لفظ جو غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں اور بعد میں تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں آتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ میر تقی میر کی غزل کا ایک شعر ہے جس میں کی سی ہے یہ الفاظ اشعار کے شعر کے پہلے مصرے میں بھی آئے ہیں اور دوسرے مصرے میں بھی آئے، یعنی کہ وہ لفظ جو غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں اور اس کے بعد دوسرے اشعار کے دوسرے مصروں کے آخر میں آتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ تو اس میں کیسی ہے اور کیسی ہے دونوں مصروں کے آخر میں آیا ہے، یہ ردیف ہے۔ غزل کا اگلا جو اجزا مانا گیا ہے وہ قافیہ ہے، یعنی وہ الفاظ جو غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں مصروں میں اس کے بعد تمام اشعار کے دوسرے مصروں میں ردیف سے پہلے ہم وزن الفاظ کی شکل میں بدل کر آتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہستی اسی شعر کو دیکھتے ہیں میر کے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ تو اس والے شعر میں حباب اور شراب دونوں الفاظ ردیف سے پہلے آئے ہیں اور ہم وزن الفاظ کی شکل میں، یعنی جن سے ایک جیسی آواز سی نکل رہی ہے، حباب شراب یعنی آب کی آواز ان میں نکل رہی ہے، ہم وزن الفاظ ہے، اور پوری غزل کے اندر ہر اشعار میں بعد میں یہ بدل کر ہم وزن الفاظ کی شکل میں آتے ہیں، یہ قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا ایک اجزا بحر بھی مانا گیا ہے، یعنی بحر وہ ہوتا ہے جو غزل کے شعر کو ماپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، یعنی غزل جو ہے کس بحر میں لکھی گئی ہے، اس کے الفاظوں کا توازن کیسا ہے، پہلے مصرے میں کیسا ہے، دوسرے مصرے میں کیسا ہے، اس کو ہم جو ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے غزل کا وہ اس کی بحر کہلاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آج دیکھا، ہم نے سب سے پہلے غزل کا فن اور اس کی جو حیت ہے اس موضوع میں ہم نے سب سے پہلے غزل کی تعریف میں غزل کے لغوی معنی، غزل کی قدیم تعریف، غزل کی جدید تعریف، اس کے بعد ہم نے غزل کی حیت کے بارے میں جانا کہ غزل مکمل اکائی ہے، خود مختفی ہے، جداگانہ حیثیت کی مالک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے اگلے عنوان میں ہم نے جانا غزل کے اجزائے ترکیبی، اس میں ہم نے 5 اجزاء کے بارے میں پڑھا، غزل مطلع، حسن مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ اور بحر، اس طرح یہ غزل کے اجزاء مانے گئے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم اتنا جانیں گے، اگلے جو ویڈیو آئے گا اس میں ہم غزل کی خصوصیات کے بارے میں، غزل کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سلام عرض۔